تو سلام وغیرہ کے بعد تو ہمارے سنی مدارس کے جتنے بھی طالبہ باشمول جامعۃ المدینہ وغیرہ کے انشاءاللہ تعالی انہیں مدنی نیچے میلاد ہال میں جو تہخانہ ہے وہاں پر ان سب کے جانے کی ترکیب ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کی براہ راست آف ایئر، یعنی کہ مدنی چینل براہ راست نہیں ہوں گے، آف ایئر انشاءاللہ سوال جواب کی ترکیب ہوگی، یعنی نیچے آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوگا، آپ کے سوالات ہوں گے اور امیر سنت کے جوابات ہوں گے۔ اس میں یہ ترکیب بنائی گئی ہے کہ ہمارے وہ اسلام بھائی جو مختلف مدارس سے اہل سنت سے تشریف لائیں، آپ کے ذمہ داران تک آپ کے کوپن دے دیے گئے ہیں، تو وہ کوپن جو ہے وہ جیسے ہی مذاکرہ ختم ہوگا تو باہر سین میں آپ کے اسلام بھائی موجود ہوں گے، ان سے آپ اپنے ہی ذمہ داران سے اپنے کوپن لیں، اور جن کے پاس کوپن ہوں گے وہی نیچے میلاد ہال میں جا سکیں گے، تاکہ ان کا راستہ ہم نے الگ رکھا ہے تاکہ یہ جلد از جلد نیچے پہنچ جائیں اور نیچے جو مد مذاکرے کا سلسلہ ہو وہ بھی شروع ہو جائے۔ اچھا، میلاد ہال میں داخلے کا طریقہ آپ کو عرض کر دوں، اس میں اگر آپ بالکل خالی آپ جائیں گے نا، آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو، ایک پرچی بھی نہ ہو، جو بھی ہے وہ آپ کو وہاں ترکیب بن جائے گی، وہاں وہ آپ رکھ لیں اس کو۔ اگر کوئی بھی میٹل کی چیز ہے جیسے کہ لوہے کی، اسٹیل کی، تو اس پہ پھر وہ گیٹ میں وہ ٹون بجے گی تو وہ آپ کو روکیں گے، پھر خدا نخواستہ آپ بحث کریں گے کہ یوں ہے تو میں کوئی دہشت گرد تھوڑے ہی ہوں، میں تو فلاں شہر سے آیا ہوں، یہ آپ کی سنیں گے نہیں، تو اس لیے ان کو سنانا بیکار ہے، سمجھے؟ یہ جیسا کہیں ویسا کریں گے نا تو عزت بھی رہے گی، محبت بھی رہے گی، اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، آپ باآبرو اندر تشریف لے آئیں گے، ان سے الجھنا نہیں۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، ہوائی جہاز میں بھی جائیں گے نا تو یہ آپ کو اسی طرح لائن میں چیکنگ ہوگی۔ حالات پاکستان والے تو غالباً حالات اکثر سمجھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، اس میں آپ سب کی جانوں کی حفاظت بھی ہے نا، تو اس لیے ان کے ساتھ تعاون ابھی نہیں، ابھی کہاں اٹھ رہے ہیں، وہ تو بتایا جائے گا آپ کو۔ ابھی تو کچھ دکھانا بھی ہے پاپا، جی ابھی تو کچھ دکھانا بھی جی ہے، کہاں، ابھی تو 11 بج گئے اور دکھانے کا ٹائم ہوا ہے کچھ، اور ابھی تشریف رکھیں۔ ان کے ذمہ داران سے ان کو کوپن بھی لینے ہیں، اور میلاد ہال میں ابھی داخلہ ملے گا بھی نہیں، جی جی، یہ تو اڑا پوجی ہے یار، ابھی جلدی نہ کریں، اور انشاءاللہ داخلہ سب کو ملے گا، طلبہ کو یہ اپنا کوپن دکھا کر اندر آ جائیں، اور خالی ہاتھ آئیں گے تو جلدی جلدی لائن چلتی رہے گی، انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی۔ آپ اگر کوئی بحث کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیر لگے، اور بدتمیزی کریں گے تو خدا نخواستہ ان کو بھی غصہ آئے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گناہوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو پیار سے، محبت سے، نرمی سے اپنے مطلب ہے کہ یہ سارے مراحل طے کرنے اندر آنے کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلائیں پاپا؟ ہاں چلائیں، پھر دعا کریں اور وہ کچھ کریں نا اندر جانے کی ترکیب ان کے۔ اب تو یہ بے چین ہو گئے، ایک تعداد کھڑی ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا بھر میں عاشقان رسول موجود ہیں، پیارے آقا سے عشق کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آج ہماری خوشبختیوں کی معراج ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور مدینہ منورہ میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے متعلق بہت سارے تبرکات موجود ہیں۔ جب بھی یہاں آتے ہیں ایسے ایسے تبرکات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج بہت سارے تبرکات کی زیارت ہم نے کی، مدنی چینل کے ناظرین کو ہم زبردست قسم کے تبرکات کی زیارت کروانے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مبارک پتھر ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے نالین مبارک کا عکس ہے، چپل مبارک کا عکس ہے، اور یہ مبارک پتھر ہمارے سامنے ہے۔ پھر جو ہمارے ساتھ ایک اور جس پتھر کے قریب ہم بیٹھے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش اس میں موجود ہے، یہ عکس ہے اس کا، قدم مبارک کے نقش۔ پھر جو پیالہ مبارک ہمارے سامنے جلوہ فرما ہے، یہ وہ پیالہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ یہ وہ تبرکات ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جس کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قدم اور نالین شریف کا عکس بھی زمین پر آ جایا کرتا، اور ماشاءاللہ یہاں کے مدنی عاشقان رسول نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہ پانی بھی ہے کہ جس پانی میں نبی پاک علیہ السلام کی منہ مبارک، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے منہ مبارک اور بہت ساری بزرگ ہستیوں کے منہ مبارک کے ساتھ ساتھ
یہاں مدینہ منورہ کے تقریباً تمام ہی ان کنوؤں کا پانی ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ سے منسوب ہے، بلکہ ہزاروں درود پاک اور بخاری شریف مسلم شریف کے ختم کا اس پر جو سمجھیے دم بھی موجود ہے. تو بہت مبارک پانی اور بہت مبارک پیالہ. آج ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مبارک تبرکات کی قرب بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ان تبرکات کی زیارت کریں. جہاں بھی اس وقت آپ دنیا میں موجود ہیں درود پاک پڑھتے رہیے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد. التجا ہے، ہماری دعا ہے. امام اہل سنت کا مبارک شعر یاد آ رہا ہے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساغر. یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھتے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساغر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج اس پیالے میں مدینہ منورہ میں ہمیں پانی پینا نصیب کیا ہے. رب کریم محشر کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں ہم نے جام کوثر پینا بھی نصیب فرمایا. ان مبارک نقوش کو دیکھ کر امام اہل سنت ہی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کب چاند سا. 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 وہ کب چاند سا. وہ کب چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود. سینے پہ رکھ دو ذرا آقا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. باقی شمس دعا تم پہ کروڑوں درود. پیچھے ساری بھائیوں ان نیتوں کے ساتھ یہ مناظر لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے لاکھوں کروڑوں ناظرین کی دلجوئی ہو. اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ بھی تبرکات کو دیکھیں. دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان تبرکات کی برکت عطا فرمائے. نبی پاک کا سچا عشق عطا فرمائے. مدینہ منورہ کی فضاؤں سے آپ سے عرض کروں گا خدا پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے. ان کا عشق کا تقاضا بھی یہی ہے. عاشق رسول تو ہم سب کہلاتے ہیں، مگر عشق کا اظہار ہمارے اعمال سے ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو چیک کیجیے کہ کہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے دور زندگی تو نہیں گزار رہے. اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اس طرح کے مناظر آپ کے لیے لاتے رہیں گے. آپ گھر بیٹھے مناظر دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ساتھ اپنا رابطہ مزید مضبوط کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تبرکات
اللہ والوں سے ہے یہ وابستہ. اب باپا وہ جو امام شریف کا ایک ٹکڑا تھا، اب ہم وہ دکھانے جا رہے ہیں جو بالخصوص جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والا ہے. جو آپ لال کلر کا امامہ شریف کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جو آپ نے امامہ پہنا تھا، اس وقت جو امامہ خون سے رنگین ہو گیا، بتایا جا رہا ہے کہ اس امامہ شریف کا حصہ ہے. ہم حیران ہیں، تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، اب بھی خون کا رنگ واضح ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تازہ خون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ دعا کرائیں گے. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آج شب عاشور ہے. آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. میں جیسے کہتا جاؤں، مدنی چلن کے ناظرین بھی اور حاضرین بھی جہاں جہاں آپ جمع ہیں ایک بار مشق کر لیں. جب بھی دعا کریں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھے کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمانی کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. نگاہیں جھکا لیجئے، سروں کو بھی جھکا لیجئے. دنیاوی خیالات تو دنیاوی تفکرات سے باہر آ جائیں. ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو غنیمت جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے دعا کرنے کی سعادت عطا فرما رہا ہے. وہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. نہ جانے کس کی آمین ہماری بگڑیوں کو بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب صحابہ یا رب تابعین یا رب الاولیاء.
اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک و مولا، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے رب کریم، تیرے گناہگار سیاہکار بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج عاشورے کی رات ہے، اس نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بے شمار تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں بڑی امید لیے بڑی تمنائیں لیے حاضر ہیں۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا صدقہ لینے کے لیے حاضر ہیں۔ شہیدان کربلا اسیران کربلا کا صدقہ لینے کے لیے حاضر ہیں۔ اے رب کریم یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ یا رب کریم ہم اگرچہ گناہگار ضرور ہیں، ہم نے تیری نافرمانیاں ضرور کی ہیں، مگر مولا ہم تیرے باغی بندے نہیں ہیں۔ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے حبیب پر ایمان لائے ہیں، خلفائے راشدین سے دیگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تیرے حبیب کے اہل بیت سے ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ ہمیں کربلا والوں سے، شہیدان کربلا اسیران کربلا سے ہمیں محبت ہے۔ مولا کریم ہم اگرچہ برے ہیں، ہم اگرچہ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں ہے۔ اے رب کریم تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے کسی گناہ نے بھی تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یا اللہ تو اس بات سے حیا فرماتا ہے، اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو خالی ہی لوٹا دے۔ ہم نے اپنے خالی ہاتھ بڑی امید لیے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، ہم تجھ سے اپنے تمام خطاؤں کی معافی، تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ رب کریم ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، کربلا والوں کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا۔ میرے آقا امام حسین کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، علی اکبر کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، عباس و قاسم رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر شہداء کربلا اسیران کربلا کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب۔ میں کر کے توبہ پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب۔ یا رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ یا رب کریم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم ہم گناہوں کی عادت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہماری مدد کر دے۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔
کہ میں نے کوششیں کی بہت مگر مولا میری حالت آہ وہی رہی. اے رب کائنات، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ہمارے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، تیری نافرمانیوں کی عادت چھوٹ جائے. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا. اللہ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کریم. ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. اگر ہم اسی طرح گناہ کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مولا اس حال میں قبر میں اتر گئے کہ تو ناراض ہوا، تیرے حبیب ناراض ہوئے، مولا ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اس قبر کی دیواروں نے ہمیں دبا کر پسلیاں توڑ دی مولا ہمارا بنے گا کیا؟ قبر میں سانپ بچھوؤں نے اگر ڈسنا شروع کر دیا، ڈنک مارنا شروع کر دیا، ہمارا بنے گا کیا مولا؟ اے رب کریم، آج کی اس برکت رات کا واسطہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، عذاب قبر سے بچا یا رب کریم. محشر کی شرمندگی، محشر کی بھوک، محشر کی پیاس سے ہمیں نجات عطا کر دے. حساب کتاب کے بغیر ہی جنت دے دے مولا، بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے مولا. تو قادر مطلق ہے. تیرے یہ مٹھی بھر بندے جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے رب کریم، مدنی چینل پر ہے، مختلف جگہوں پر اجتماعات میں ہے، تیری راہ میں سفر کر کے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کر کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے مولا. تجھے پیارے آقا کی زلفوں کا واسطہ ہم سب کو بلا حساب جنت پہ داخلہ دے دے. ہم سے پوچھ کچھ نہ کرنا. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ. بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. یا اللہ، ہمارے
ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے، نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ محبت عطا کر دے، جو میاں بیوی الگ ہو گئے اللہ انہیں ایک کر دے، جو روٹھے ہیں مولا من جائیں، جو بچھڑے ہیں مولا مل جائیں، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سکونوں کو سکون دیتے، بے قراروں کو قرار دیتے، جو ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں کا شکار ہے مولا ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دے۔ اے رب کریم ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کر دے، حفاظت فرما یا اللہ، قتل و غارت گری دہشت گردی سے بچا لے، امن دے دے مولا، ہمارے ملک کا امن پارا پارا ہو رہا ہے مولا، تجھے پیارے حبیب کے پیارے پیارے صحابہ کرام کا واسطہ ہم میں محبت عطا کر دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا لے، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما دے، بولا ہمیں غیرت ایمانی عطا کر دے، جوش ایمانی عطا کر دے، نیکی کی دعوت کا جذبہ دیتے، ہمیں باعمل بننے اور دیگر کو باعمل بنانے کا جذبہ دے دے، ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر دے دے، بے حیائی دم توڑ جائے رب کریم، تجھے خاتون جنت کا واسطہ، سیدہ زینب کا واسطہ، سکینہ بی بی کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر دے دے، بے حیائی دم توڑ دے مولا، دم توڑ دے، اے رب کریم یا ارحم الراحمین، سود کی لعنت سے ہماری نجات ہو جائے، ہمارا معاشرہ سود سے پاک ہو جائے، رشوتوں کا لین دین ختم ہو جائے، جو شرابی کے عادی ہے مولا ان کو شراب سے نجات دے دے، جو جوئے کے عادی ہے مولا انہیں جوئے سے نجات دے دے، جو بدکاریوں کی عادت لیے بیٹھے مولا انہیں بدکاریوں سے نجات دے دے، جنہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے بد نگاہیوں کی عادت پڑ گئی مولا انہیں نجات دے دے۔ اے اللہ کسی کا تو آمین کہنا تجھے اچھا لگتا ہوگا، اسی کا واسطہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے، قبول کر لے مولا، بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے، مولا کریم بار بار حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں، گنبد خضرا کے سائے میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما دے، جنت البقیع ہمارا مدفن کر دے، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پروس عطا فرما دے۔ امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں کربلا کے جان ساروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام یا حسین ابن علی مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں کو سلام آپ کے سب جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو تاجداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام بے بسی میں بھی حیا باقی رہی سب حسینی پرداداروں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے تار ساروں کو سلام کہتا ہے تار ساروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم
والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے امت کی کشتی اور ستارے دی بوٹ اینڈ اسٹار فار امہ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کا 10واں سلسلہ ہے۔ آج شب عاشور ہے، مبارک رات، برکتوں بھری رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ آج رات دعائیں مانگنی ہیں، آج رات عبادت میں گزارنی ہے، کل کا دن روزہ رکھنا ہے اور اللہ کی رحمتیں مزید سمیٹنی ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہوگا پیغام کربلا، کربلا میدان ہمیں آج بھی کیا پیغام دیتا ہے۔ اس واقعے سے متعلق کچھ مدنی پھول بھی سنیں گے اور پھر اس عظیم واقعے کی جو ہمیں جن چیزوں کو اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اپنی ذات میں جس کے اندر ہمیں تبدیلی لانی ہے، ایسا نہ ہو کہ محرم بھی گزر جائے، عاشورہ بھی گزر جائے، یہ ایک سال اور بڑھ جائے مگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ہم نے سلسلے بھی سنے، ہم نے مذاکرے بھی سنے، مگر جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ ہماری یہ نیت نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں کربلا کے واقعے سے ہم سب کو کیا سیکھنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیا تبدیلی زندگی میں لانا چاہیے، انشاءاللہ اس پر مدنی پھول حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی موجود ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، اپنی نعت اور منقبت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی اپنے پروگرام کے ایک ریت کے مطابق، ہمارے پروگرام کے ایک طریقے کے مطابق، ہمارے سلسلے کے طریقے کے مطابق ہم انشاءاللہ آج بھی آپ کو کچھ مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی زیارت بھی کریں گے جیسا ہم نے کل کہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ ہم اس مبارک عمامہ شریف جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پہنا تھا اور وہ آپ کے خون مبارک سے رنگین ہو گیا تھا، اس امامے کے اس حصے کا بھی ہم منظر دیکھیں گے سلسلے کے اندر انشاءاللہ، اور بھی بہت سارے تبرکات ہم دیکھیں گے۔ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا۔ روزانہ ہم سلسلے میں ایک سوال بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر آج کا سوال، اور پھر آپ نے دینا ہے اس کا جواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक में जा बजा हमें आखिरत की याद दिलाई गई है, हमें एहसास दिलाया गया है कि एक दिन होगा जब हमने हिसाब देना होगा। उस महशर के दिन जब किसी का हुक्म नहीं चलेगा, उस दिन अल्लाह का हुक्म होगा, उसकी हुकूमत होगी। वहाँ हमें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। कुरान पाक की ये सूरा झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। बहुत प्यारे अंदाज में हमें समझाया गया है कि किरामन कातिबीन भी हैं, जो तुम करते हो वो लिखते भी हैं और फिर तुमने उसका जवाब भी देना है। ऐ काश हम कुरान पढ़ें भी, उसे समझें भी, उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं भी, उसकी तालीमात पर अमल भी करें। आज करबला के पैगाम को हमने सुनना है। एक पैगाम तो शुरू ही में ले लीजिए जो हमें करबला का मैदान आज भी देता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तिलावत से किस कदर मोहब्बत
کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کا سر انور نیزے پر بھی تلاوت کرتا. انشاءاللہ اس کرامت کو ہم سنیں گے. لیکن اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے کربلا والوں کی یاد بنانے والوں، ذرا سوچئے میں اور آپ کتنی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کرتے ہیں تو اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے آج شب عاشور ہے، یہ نیت کرتے ہیں. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگ جائے. اے کاش قرآن کے سوز و گداز کو اپنے دل میں ہم محسوس کریں. آپ نیت تو کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آیات کی تلاوت کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے نا کہ روزانہ کم از کم 3 آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ایٹ لیسٹ 3 آیات روزانہ ہم ضرور تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم صحیح معنوں میں عمل کر سکیں. وقت ناز شریف کا ہے. ماشاءاللہ آصف بھائی ہمارے درمیان ہیں اور یہ جب بھی آتے ہیں ایک نعت کی فرمائش آپ سب نے کرنی ہوتی ہے، میں پہلے ہی کر دیتا ہوں. بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں، سرکار توجہ فرمائیں. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ آج کی رات کی برکت سے ہم پر خاص توجہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ یہ کلام سنائیں، آج کا سوال یہ ہے کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بلکہ معاف کیجیے گا، آج سوال یہ ہے کہ کربلا کا جو یہ واقعہ پیش آیا یہ کون سے سنہ ہجری کو پیش آیا؟ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تو ہم جانتے ہیں، مگر سنہ ہجری سال کون سا تھا آپ نے یہ بتانا ہے، اور اس سال جو سنہ ہجری تھا وہ آپ کو جواب دینا ہے، اور کن نمبرز پر جواب دینا ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے. اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل پر بھی آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا
چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ پاک کا ہو سکے تو تصور جمع کر کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں مواجہ شریف کے پاس اور آقا کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے مایوس ہو کے سب سے ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کی عرض اے بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض تیرے روزے پہ آنا میرا کام تھا تیرے روزے پہ آنا میرا کام تھا اب میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ
سخی آپ کا ستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ. یہ سن کر سخی آپ کا ستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ. نواسوں کا صدقہ کا، نواسوں کا صدقہ کا، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو. تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے، اتوار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، سبھی ٹھکرا چکے مجھ کو، گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض. قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ. اے گنبد خضرا کے مکین، یا رسول اللہ. اے گنبد خضرا کے مکین، میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا. شافع عمر شگیدی جاغن خبر، للہ نے خبر میری، للہ نے خبر. دریا کا جوش نہ ہونا، بیڑا نہ لا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر. منزل کڑی ہے رات اندھیری کے نابلد، اے خضر نے خبر میری، اے ماہ نے خبر
خبر پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر منزل نہیں عزیز جدا لوگ ناشناس ٹوٹا ہے کوہ غم میں پرے لاہ لے خبر وہ سختیاں سوال کی وہ صورت مہیم اے غم زدوں کے حال سے آگاہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائیں گے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہل عمل کون کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا گے کون تیرے سوا لے خبر مانا کے سخت مجرم ناکارہ ہے رضا مانا کے سخت مجرم ناکارہ ہے گدا پر تیرا ہی تو گے بندہ درگاہ لے خبر عطار کا صدقہ عطار کا صدقہ عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا عطار کا صدقہ ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر میں بڑی دور سے آیا محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ سبحان اللہ اے کاش آج کی مبارک رات کے صدقے ہم سب پر خاص توجہ ہو جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توجہ فرما لیں کیونکہ واقعی جس پر آقا توجہ فرما لیں آقا نگاہ رحمت فرما لیں پھر اس کی مشکل نہیں رہا کرتی اس کی پریشانی نہیں رہا کرتی بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں کالز بھی آتی ہیں میسیجز بھی آتے ہیں پریشان ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ چاہے قسمت میں کتنی پریشانیاں پیچیدگیاں کیوں نہ ہو جائیں نبی پاک کی اگر خاص توجہ ہو جائے تو پھر یہ ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں امام اہل سنت ہی لکھتے ہیں نا قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے میرے آقا کی نگاہ رحمت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے آج بڑی رات ہے شب عاشور ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کرے کہ رب کریم آج کی مبارک رات کے صدقے ہم سب کو نبی پاک کی خاص توجہ عطا فرمائے واقعی محتاج نظر ہے حال میرا بہت برا حال ہے ہمارا حال بہت برا ہے پیارے آقا کی نگاہ رحمت کا محتاج ہے گناہوں بھری عادتیں گندا ماحول بری سوچ بہت کچھ ہے جو ہم نے سدھارنا ہے اے کاش پھر وہ دور آ جائے جب سنتوں کا دور ہو پردے کا دور ہو عبادتوں کا دور ہو مسجدیں آباد ہو جائیں یہی آج ہم اپنے سلسلے کے میسج کو لے کر آئے ہیں کہ پیغام کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو کیا میسج دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے ہمیں سیکھنا کیا ہے اس واقعے سے اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے میدان کے حوالے سے اور اس عظیم واقعے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں آج میں یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ جب بھی دنیا میں عاشورہ آتا ہے 10 محرم آتی ہے یقیناً مسلمان دنیا بھر میں کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں اہل بیت اطہار کی یاد مناتے ہیں بالکل منانا چاہیے مگر یہ یاد رہے کہ عاشورہ کا دن اگر اس کو the most important day یا the most important day in the history of اسلام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اس دن بہت سارے عظیم واقعات ہوئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی
وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا. آپ کو جب توبہ آپ کی جب قبول کی گئی وہ بھی عاشورہ کا دن تھا. آپ کو جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ دن بھی عاشورہ کا تھا. یاد رہے کہ 10 محرم ہی کو کرسی، آسمان، عرش، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت بنائے گئے. اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آتش نمرود سے نجات ملی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی امت کو فرعون سے جو نجات ملی تھی، یعنی جس دن فرعون پانی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہوا، یہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. جی ہاں، یہی وہ دن تھا جب سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مچھلی والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، مگر جس دن آپ ان کے پیٹ سے نکالے گئے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے جب آپ کو نجات ملی، آپ باہر آئے، تو وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا. اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا. یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف رفع کی گئی. 10 محرم ہی کا دن تھا جب آسمان سے زمین پر پہلی بارش نازل ہوئی. سب سے پہلی بارش جو زمین پر نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا. اور یاد رہے 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ پچھلی امتوں میں فرض تھا، مگر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت جو تھی وہ منسوخ کر دی گئی. اور پھر اسی دن وہ عظیم واقعہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شہزادگان کے ساتھ 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ وہ عظیم واقعات ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ دن کوئی آرڈنری دن نہیں ہے، یہ بڑا اسلامی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کی. یقیناً اس واقعے کو کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، کئی جہتوں سے اسے بیان کیا جاتا ہے، مگر آج ہم کربلا کے واقعے کو تو تفصیل سے شاید بیان نہ کریں، مگر اس واقعے سے پہلے کیا واقعات ہوئے، اس واقعے کے بعد ان یزیدیوں کا کیا انجام ہوا، اور پھر مجھے اور آپ کو اس عظیم واقعے سے کیا سبق حاصل کرنا ہے، میسج کیا لینا ہے. آج ہم اپنا سلسلہ اس طریقے پر کریں گے. یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم نے ایک دن پہلے، کل سے پہلے حسنین کریمین کے فضائل سنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار دیکھا، پیارے آقا کا اپنی گود میں انہیں بٹھانا، انہیں سونگھنا، اپنا پھول قرار دینا، اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دینا، ان سے بغض کو اپنے آپ سے بغض قرار دینا. یہ وہ محبتیں ہیں جو صحابہ کرام نے سنی ہوئی تھی، مگر اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کی یہ داستان ہوئی. اور یہ ایک بات اور بڑی عجیب ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں، یعنی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا، اور اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرزند حسین قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کرواؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. اور پھر اس فرشتے نے تھوڑی سی سرخ مٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی. گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے. اور یہ ایک حدیث نہیں، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک کربلا تفویض کرنے اور اس خاک میں خون ہو جانے کو علامت شہادت امام قرار دینے کا تذکرہ بھی ایک حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ کو ایک خاک دے دی گئی کہ اس کو اپنے پاس رکھنا، اور جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور آپ نے وہ خاک سنبھال کر رکھی. اور اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی یہ خبر مشہور ہو چکی تھی. بڑے صحابہ کرام جانتے تھے کہ امام حسین جو ہیں یہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت روایت سفر صفین میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ تھے. جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے, تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے, اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی گئی. اسی طرح ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب کربلا کے قریب پہنچے تو بیان فرمایا کہ یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے, یہاں ان کے خون بہیں گے, جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے, آسمان و زمین ان پر روئیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, گویا نہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا, مولا علی کو تو مقام کا بھی علم تھا. اب سوال یہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن یہ ہے کہ جب یہ سب کو معلوم تھا تو اس آفت کے ٹل جانے کی دعا کیوں نہ کی گئی؟ یہ خاندان تو وہ تھا, ہم نے کل ایک واقعہ مباہلہ کا سنا تھا کہ اس عیسائی پادری نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے تو رب ان کی دعا قبول فرمائے گا. دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا, اگر انہوں نے دعا کر دی تو دنیا میں اب کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا. ایک طرف تو ان دعاؤں کا وہ اثر ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں مولا علی کیوں حاضر نہ ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے, آپ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ حسین شہید ہوں گے, آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ یہ آفت ٹال دی جائے. بی بی فاطمہ خاتون جنت اپنے بابا جان کے پاس آ جاتی کہ بابا میرے جگر کا ٹکڑا ہے حسین, یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس آفت کو ٹال دے, حسین کو شہید نہ کیا جائے. یہ غور طلب بات ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی, بڑا زبردست میسج ہے ہم سب کے لیے کہ ان سب کو پتا تھا. خود نبی پاک کا پیار ہم نے سنا سلسلوں میں کہ کس قدر پیار کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم میرے آقا کے فرزند ہیں اور دوسری گود کی دوسری طرف امام حسین ہیں, اور جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کسی ایک کو, یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہوگا, دنیا سے اسے پردہ کرنا ہوگا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جس کا مفہوم ہے کہ ابراہیم کی موت پر مجھے دکھ ہوگا, اور اگر حسین دنیا سے چلے گئے تو فاطمہ اور علی بھی رنجیدہ ہو جائیں گے. تو گویا نبی پاک نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا, اور اب حسین کی شہادت کا وقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں دعا نہ کی؟ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جو دعا کرتے تو قبول ہونی تھی, آفت ٹال دی جاتی. مگر جواب یہ آتا ہے, عشق کی بولی میں جواب یہ آتا ہے کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. امتحان تھا, اس کی تیاری کروائی جا رہی تھی, یہ ایگزامینیشن آنا تھا, یہ معلوم تھا. مگر بی بی فاطمہ نے اگر امام حسین کو دودھ پلایا, بڑا کیا, اپنی آغوش میں پالا, تو یہ پریپریشن تھی, یہ تیاری تھی اس میدان کربلا میں شہادت کے لیے, اس امتحان میں سرخرو ہونے کی. مولا علی نے اگر اپنی پدرانہ شفقت انہیں عطا فرمائی اور ان پر توجہ فرمائی, ان کی تربیت کی, تو یہ تربیت ہو رہی تھی کہ اس بیٹے پر ایک ایسا عظیم امتحان آنا ہے اور اس امتحان میں سے سرخرو ہونا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, غور طلب بات ہے کہ اللہ والے تو امتحان کو خوشی خوشی گلے لگائے, اس امتحان کے لیے تیار رہیں. اور آج مجھے اور آپ پر کوئی امتحان آ جائے, کوئی مشکل گھڑی آ جائے, تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کیا امتحان میں سرخرو ہوتے ہیں؟ ہمیں اگر تھوڑا سا ٹیسٹ کیا جائے, کبھی کاروبار میں نقصان کے ذریعے, کبھی بیماری کے ذریعے, کبھی کسی پریشانی کے ذریعے, تو ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں نہیں ہوتے. حالانکہ قرآن میں وہ آیت ہے نا قرآن شریف کی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی ہم تمہیں عنقریب آزمائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے میں آزمایا جائے گا, مگر کیا ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں؟ یہ تھوڑی سی پرابلم اور واویلا سب کو بتانا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو پرابلم ہونا تو اسے بتانا نہیں پڑتا, اس کا منہ بتا دیتا ہے. بندہ کہتا ہے خیر تو ہے, کیا ہو گیا آپ کا, ایسا ہو گیا منہ, تو پھر وہ بتاتا ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے, بڑا پریشان ہوں, بیمار ہو گیا ہوں. یعنی کسی نہ کسی طرح لوگوں پر اظہار کرنا ہے. حالانکہ کربلا کے امام حسین کے چاہنے والوں, یہی تو صبر کا پیغام دے رہا ہے نا کربلا کا میدان, اور یہ صبر جمیل کی تعریف. اسد بھائی بچپن سے صبر جمیل سن رہے ہیں, آج ذرا ناظرین سے میں نے سوچا تھا یہ سوال یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ بہت کہتے ہیں نا آپ صبر جمیل اللہ عطا فرمائے, دعا کا ایک وہ حصہ بھی بن گیا, اللہ صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. اس کی تعریف علماء نے لکھی کہ صبر جمیل کے معنی یہ ہیں
کہ بندہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق نہ کر سکے، پتہ ہی نہ چلے یہ پرابلم میں، تبھی تو مزہ ہے نا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے کربلا والوں کا پیغام، امتحان آنا ہے جی، اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے جیسے وضاحت فرمائی، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے شہادت کا مجدہ جو ہے وہ ان کو سنا دیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ گے۔ تو یہ صبر ہے اور دنیا والوں کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو میرے جو مقبول بندے ہیں، میرے جو محبوب بندے ہیں، وہ میری رضا پر کیسے راضی رہا کرتے ہیں۔ خبر مل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی انہیں معلوم تھی کہ میرے رب عز و جل کی مرضی یہ ہے۔ تو اب رب عز و جل کی جب رضا کا پتہ چل گیا تو پھر انہوں نے نہ دعا کی، اور ظاہری اسباب بھی واقع کربلا کی تفصیلات میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، اور یہاں پر شریعت کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے رخصت اور عزیمت۔ آپ چاہتے تو رخصت پر عمل کر لیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ شہادت نصیب ہوئی۔ تو اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ایک لیسن ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات جو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ہار گئے، یعنی جنگ کا اگر نتیجے پر ہم غور کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اب کے رفقا کو شہید کر دیا گیا، ظاہری نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے جیت اور ہار کا، اعداد و شمار سے دیکھیں جی، لیکن حقیقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جیت گئے۔ یہاں پر علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ رب عز و جل کی رضا میں اگر گردن کاٹی جائے تو وہاں پر گردن کاٹنا کامیابی ہے، اور رب کی رضا میں اگر گردن کٹوائی جائے تو وہاں پر کٹوانا جو ہے وہی کامیابی ہوتی ہے۔ تو مقام بدر میں گردن کاٹ کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے کامیابی حاصل کی، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کو کٹوا کر کامیابی حاصل کی۔ تو کامیابی کا معیار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، وہ کہیں بھی ملے، مسافرت میں ہیں، سفر میں ہیں، شہادت ہو رہی ہے، سارا کنبہ جو ہے وہ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کامیابی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر ہے۔ جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بظاہر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت ملی نا، مگر مرگ کس کا ہوا، نام کس کا مٹ گیا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بظاہر تو واقعی دیکھیں تو اس کربلا کے واقعے سے کون واپس گیا؟ ایک عابد بیمار، مگر آج بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، آج بھی کروڑوں لوگ ان کے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ کون ہے دنیا میں جو یزید کا ایصال ثواب کر رہا ہوگا؟ کون ہے جو اس کا تذکرہ کرنا پسند کرتا ہے؟ بلکہ کون اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند کرتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ہزاروں واپس بلکہ محاورہ بن گیا ہے، کوئی ظلم کرے تو اس کو کہتے ہیں تو یزید ہو گیا، یزیدیوں والا کام کر رہا ہے، یزیدیوں والا کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر واقع کربلا عموماً ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک اور اس کا پہلو ہے کہ واقع کربلا کے بعد کیا ہوا۔ دنیا کی محبت میں، سلطنت کی چاہت میں یزید نے ظلم ڈھائے، اور یہ سب سارا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد
उसने इस दुनिया को कितना बरता, ये बहुत बड़ा एक इबरत का पहलू है। वैसे तो इस कदर जुल्म और यानी जितना कहीं कम है, क्या कुछ उसने नहीं किया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को शहीद किया, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफाका जलीलुल कद्र सहाबा जो वहाँ पर मौजूद थे। तो अब इसके बाद इतना जुल्म किया, इतना जो है अपने गले के ऊपर बोझ लिया, उसके बाद रिवायतों के मुताबिक सिर्फ 3 या 4 साल के बाद यजीद भी मारा गया, और ऐसी मौत मरा कि उसकी मौत भी इबरत है। किसी औरत के चक्कर में पड़ गया और उसके साथ जंगल में एक मकाम पर था, उसी औरत ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश जो है वहां पर सड़ती और गलती रही। ये तो इसका अंजाम हुआ और क़यामत तक के लिए मरदूद ठहरा, और इसके बारे में जो भी मुसलमानों की राय है बिल्कुल आया है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम देखिए, जितने भी यजीदी थे जो बज़ाहिर जो है वो अपने आप को कामयाब समझ रहे थे कि हमने सल्तनत हासिल कर ली, माल हासिल कर लिया, किसी को किसी इलाके का जो है वो गवर्नर बनाया गया, लेकिन उसके बाद एक शख्स जिसका इस इलाके पर तसल्लुत हुआ, उसका नाम था मुख्तार। वो बादशाह बना, इस इलाके का बड़ा बना। वो अहले बैत किराम का बड़ा चाहने वाला था। उसने ये ऐलान किया कि जो भी यजीदी लश्कर में शामिल था, ये किसी भी हवाले से इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में उसका कोई भी वास्ता बनता है, मैं एक शख्स को भी नहीं छोड़ूंगा। और इसने ऐलान करवा दिया और लोगों को इसने कत्ल करवाना शुरू किया। बड़ा तवील वाक़या है, बड़ी नाम ले लेकर जो है वो तारीख़ लिखने वालों ने, मुअर्रिख़ीन ने एक एक का वाक़या लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ 3 अफराद का तज़किरा करूंगा जिनका नाम इस वाक़े के हवाले से बड़ा मशहूर है कि उनका अंजाम वो कैसा हुआ। एक बड़ा मशहूर नाम है इब्ने साद। इसके बारे में आता है कि मुख्तार ने एक दफ़ा बैठा हुआ था तो कहने लगा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि जिसके कत्ल पर तमाम मोमिनीन बल्कि मलाइका को भी खुशी होगी। तो एक करीबी जो उसका दोस्त था वो समझ गया कि लगता है कि इब्ने साद को ये कत्ल करवा देगा। तो वो वहाँ से जब उठकर गया तो उसने रात के वक्त अपने बेटे के ज़रिए इब्ने साद को पैगाम भिजवा दिया कि लगता है मुख्तार तुम्हें कत्ल करवा देगा। अच्छा, बज़ाहिर इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो इब्ने साद ने कहा नहीं, वो मुझे कत्ल नहीं करवा सकता, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बहरहाल दूसरे दिन मुख्तार ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ और इब्ने साद को जो है वो गिरफ्तार करके ले आओ। जब ये उसके घर पर गए तो उसने अपने बेटे को भेज दिया कि मुख्तार के पास चले जाओ और मेरा पूछे तो उसको कह देना कि मेरा बाप जो है वो गोशा नशीन हो गए है, यानी दुनिया को उसने तर्क कर दिया है। अब जब उसका बेटा मुख्तार के पास आया दरबार के अंदर तो उसने पूछा भाई तेरा बाप कहाँ है, तो कहने लगा कि वो गोशा नशीन हो गया, वो लोगों से मिलना जुलना उसने छोड़ दिया है। तो मुख्तार ने कहा अच्छा, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के बाद अब ये गोशा नशीन हो गया। उस दिन गोशा नशीनी क्यों नहीं याद आई कि जिस दिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को तप्ते सहरा में शहीद किया जा रहा था। बहरहाल इसने सिपाहियों को भेजा और उसका गला काट कर मुख्तार के पास लेकर आए। मुख्तार ने वो कटा हुआ गला उसके बेटे के सामने रखा और पूछा जानते हो ये कौन है? देख के झुंझला गया, कहने लगे तो मेरा बाप है, इब्ने साद है। तो उसने कहा हाँ ये वही है और अब मैं तुझे भी कत्ल करूंगा। उसके बेटे को भी उसने कत्ल किया और कहने लगा कि ये इमाम हुसैन के सर का बदला है, यानी इब्ने साद का, और इसके बेटे का कत्ल जो है वो अली अकबर का बदला है। ये इसका अंजाम हुआ। दूसरा खोली, ये बड़ा मशहूर है उस वाक़े के अंदर, और एक रिवायत के मुताबिक ये वो बदबख्त शख्स है कि जिसने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का तन सर जो है वो तन से जुदा किया था। तो जब इसके पास सिपाही भेजे तो ये घर के अंदर एक कोठड़ी के अंदर छुप गया और बीवी को कहा कि जाकर बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन इसकी जो बीवी थी वो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करती थी और ये कटा हुआ सर अपने घर पर लेकर गया था। उसी दिन से इसकी बीवी को इससे नफरत हो गई थी। तो अब सिपाहियों ने पूछा कि वो कहाँ है, खौली कहाँ है? तो इसने ज़ुबान से तो कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाथ के इशारे से बता दिया कि अंदर है। सिपाही अंदर गए, उसको गिरफ्तार किया, बाहर लेकर आए। मुख्तार जो है वो कूफा में सैर के लिए निकला हुआ था, उसने जब देखा तो वहीं पर उसने उसको कत्ल करवाया और उसकी लाश को जला दिया गया और जब तक उसकी लाश जलती रही वो खड़ा देखता रहा। ये इसका अंजाम हुआ। शिमर एक बड़ा नाम है, ये वहाँ से भाग निकला था, इसको रास्ते में पकड़ा और कत्ल करके इसकी लाश को जो है वो जानवरों के हवाले कर दिया गया था। इसी तरह एक एक का नाम ले लेकर जो है वो मुअर्रिखीन ने लिखा कि सब का इतना बदतरीन जो है वो
انجام ہوا. لیکن اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر دیکھیے کہ ایسا شخص کے جتنے اتنا بڑا کام کیا لیکن اس کا انجام بھی بہت زیادہ برا نکلا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ظلم جو ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. شاعر لکھتا ہے نا، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. نہ ہی شبر کا وہ ستم رہا، نہ ہی یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھی ہے کربلا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت ہے امام حسین کی ہے. ان کی نوکری کرنے کی تمنا ہے، ان کی غلامی پانے کی تمنا ہے. اللہ نے وہ نام عطا کیا. اور یہ پورا واقعہ جو ابھی ہم نے سنا، انشاءاللہ ہم کربلا کے اس واقعے سے پہلے کے واقعات بھی سنیں گے. اور پھر یزیدیوں کا انجام تو آپ نے سنا، مگر اس سر انور سے کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہم نے وہ بھی سننا ہے. کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ جب جسم سے جدا بھی ہوا، پھر بھی اس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا گیا. ابھی جو یزید نے کام کیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اب غور مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ انجام تو سن لیا، مگر میسج آج ہمارا سلسلہ یہ ہے نا کہ کیا پیغام لینا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. آج کچھ لوگ جیتے ہی مال کے لیے، کچھ لوگ جیتے ہی مرتبے کے لیے ہیں. شان و شوکت مل جائے، پیسہ مل جائے، اقتدار مل جائے. اگر مجھے کوئی صاحب اقتدار سن رہا ہے جو الیکشنز جیتنے کے لیے ظلم کی آندھیاں چلاتے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں روپے رشوتوں پر خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی اقتدار مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ جاب مل جائے، مجھے فلاں گریڈ کی نوکری مل جائے، میرا بنگلہ بڑا ہو جائے، میرا بینک بیلنس بڑا ہو جائے. یہی تو یزید کی تمنا تھی نا. کیا انجام ہوا؟ امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، مگر آج بھی دلوں پر حکومت ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں اگر دنیا میں کوئی منصب پانا ہے، دنیا میں کوئی مقام پانا ہے، حلال طریقے سے پائیے. اس کے لیے حرام کام نہ کریں اور دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہوں. آخرت پر نظر رکھیں. تھوڑی سی دنیا ہے، آخرت میں چین اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گا. اور کیا معلوم دنیا کے چین و سکون کے چکر میں کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. کچھ کال شامل کرتے ہیں، سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لیبیا سے صغیر احمد بات کر رہا ہوں. میں ڈیلی آپ کا پروگرام یہ سن رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور مدنی چینل جو ہے تقریباً 14 گھنٹے ہم دیکھتے ہیں. اور آپ مہربانی کر کے حبیب بھائی اپنی آواز میں جو ہے نا کلام کا سنا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا نہ کرو بھائی، 2 نعت خواں آئے ہوئے تو آپ آج ان سے سن لیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، آپ کا سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے بہت اچھا سلسلہ ہے. آپ اپنی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے جناب، اگلی کال دے دیجئے. اچھا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلیں. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل
نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ گفتگو چل رہی تھی جی کہ یہ منصب یہ مال کی محبت کی بنیاد پر یہ ان لوگوں نے ایسا کیا جی اور یہ بعد کے اندر انجام جو ان کا ہوا وہ تو اپنی جگہ پر خود میدان کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو کرامات ظاہر ہوئیں اب جس کی اگر کچھ بھی وہ دل کے اندر ایک ہوتا ہے نا نرمی یا وہ آنکھیں کہ جو اس لالچ سے پاک ہوں تو وہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظمت کو اگر وہ اس میدان میں بھی دیکھتا تو وہ شاید آنکھیں کھل جاتی بلکہ حر بن یزید جی وہ جو جس طرح پلٹ کے آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جو وہاں پہ ظاہر ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایک شخص آیا سامنے اور آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اشارہ کیا فرات کی طرف اور فرات کی طرف اشارے کر کے کہنے لگا کہ اے حسین دیکھ رہے ہو فرات کتنا طغیانی سے بہہ رہا ہے لیکن یہاں سے تجھے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی الہی اللہم امت ہو عطشانن یا اللہ اس کو تو پیاسا کر کے مار اور آپ کی دعا وہیں پر قبول ہوئی اور ایسی قبول ہوئی کہ اسی وقت وہ گھوڑے سے نیچے گرا گھوڑے کو پکڑنے کے لیے جب یہ دوڑا تو اس نے اس کو دوڑایا اتنا کہ اس کو پیاس لگ گئی اب پیاس لگی آیا اپنے لشکر کے پاس پانی مانگا پانی پیے لیکن پیاس نہ بجھے وہیں پیاس سے مر گیا اب دیکھیے پیاس سے مر گیا اب اندازہ لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت شوکت آپ کا مقام رفعت آپ کی بلندی وہ آپ نے ایک تو اپنے بیان کیا تھا جی وہ بھی بیان کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے یہ پردہ نہیں اٹھا یعنی یہ کہیں گے کرامتیں تو اور بھی بہت ساری ہے کہ آنکھوں پہ لالچ کی ایسی پٹی بن جاتی ہے ظلم کرنے والے کے دل پر ایسا کیا کہیں گے مہر لگ جاتی ہے کہ اس کو یہ سب چیزیں بھی نظر نہیں آتی اب یہ ابن سعد جس کا یہی تھا رائے کی حکومت کا اس سے وعدہ ہوا تھا ابن زیاد نے بولا تھا کہ اگر رائے کی حکومت چاہیے تو اس کے لیے تجھے حسین کا قتل کرنا پڑے گا تو اب اس نے ابتدان تو انکار کر دیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر رائے کی حکومت نہیں چاہیے تو پھر صحیح ہے لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک طرف میری حکومت ہے تو اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر عمل یعنی مقام دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو یہ وہ لوگ تھے یہ مسلمان کہلانے والے تھے یہ کفار کی فوج نہیں تھی یہ مسلمان کہلانے والے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے وہ نواسہ رسول کے ساتھ ایسا حال کر رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایسی ایسی کرامتیں ان کے سامنے ظاہر ہوئی ایک اور واقعہ سنیے کہ جب امام حسین ایک تو ان کے سامنے لیکن سفر کے دوران مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ شریف میں تو حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی کہ میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے برائے کرم دعا فرما دیں
آپ نے دعائے برکت سے نوازا، کنویں کا پانی طلب کیا، پانی کا ڈول حاضر کیا گیا، آپ نے کچھ پانی پیا اور اسی میں کلی کر دی، پھر اس کو واپس کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی بھی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ اب یہ وہ افراد تھے کہ جن کی کرامتیں مشہور، اور یہ ایسی ایسی کرامتیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس میدان کربلا میں بھی ہوئی کہ کوئی جو ہے وہ بد کلامی کرتا تو وہ برباد ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے شکی۔ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے۔ دیکھیے ہم بار بار دنیا کی محبت، بیجا محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کسی بھی کتاب کو پڑھ لیں، تصوف کے راہ سلوک پر چلنے والا یا جو بھی نیک بننا چاہتا ہے، تو بزرگ جو توبہ اور علم اور اس کے بعد جو سب سے پہلا باب باندھتے ہیں وہ یہی باندھتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو۔ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کرامت، ان کا مرتبہ ان کو نظر نہیں آیا۔ خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو معجزات کو دیکھ کر نبوت کا انکار کرنے والے تھے، اس میں کیا وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، یا ابو جہل، ابو لہب اور جو اس طرح کے لوگ تھے، تو یہی تھی کہ دنیا کی محبت، کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اب جو ہماری جاہ و حشمت ہے وہ چلی جائے گی، ہمارا مال جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی جو بے جا محبت ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا مرض نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا بڑا مرض ہے کہ سادات کرام کا ادب دل سے نکل گیا اور اتنا ظلم کرنے پر وہ مصر ہو گئے، کرامات آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جس خطبے کا آپ نے ذکر کیا ہے، اگر کوئی ہلکا سا بھی جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہو تو وہ سن کر تڑپ جائے کہ یار، اور آج ہم یہ واقعات سنتے ہیں تو عقل واقعی دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ تھے اور کس جگہ پر یہ پہنچے ہوئے تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھرانہ شہید ہونے کے بعد، یعنی سب شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی اتمام حجت کی اور کہا دیکھو مجھے جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں لڑائی کرنے نہیں آیا۔ کیا کوئی لڑائی کرنے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا کوئی لڑائی کرنے اپنی فیملی ساتھ لاتا ہے؟ میں تو کوفے والوں نے بلایا تھا، میں آیا تھا، نہیں جانے دیتے، مجھے واپس جانے دو۔ اور پھر اپنے فضائل گنوائے کہ تمہیں یاد نہیں میں کون ہوں، میرے نانا جان کو قیامت کے دن تم منہ کیا دکھاؤ گے، میرے آقا نے میرے بارے میں فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ اپنے فضائل احادیث بیان کی ہیں، مگر وہ ظلم کرنے والے، یعنی یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کو یزیدیوں پر غصہ آ رہا ہوگا، آنا چاہیے، ان سے نفرت ہونی چاہیے، مگر ڈرنا بھی چاہیے کہ یہ دنیا کی محبت کس طرح دلوں کو جکڑ لیتی ہے، ظلم کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جائے۔ یہ دل ہے نا، یہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی خوف خدا سے ہم لرز رہے ہوتے ہیں، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کبھی کوئی گناہ نہیں کرنا، اور کبھی اس دل پر ایسی بے باکی طاری ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کی ضد چڑھ جاتی ہے۔ پتہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ کبھی اتنی سخاوت کا جی چاہتا ہے کہ اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دے، اور کبھی ایسی بخل دل پہ طاری ہوتا ہے کہ 1 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا۔ یہ دل ہے نا، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری اپنی لائف میں کبھی ہم اتنے رحم دل ہوں گے کہ سب سے پیار سے پیش آ رہے ہوں گے، اور کبھی جناب وہ کرو فرقہ عالم طاری ہوتا ہے کہ کسی کو خاطر میں انسان نہیں لاتا۔ انسان کی اپنی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہمیں تعلیم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ دل جو بدل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دل پر شکاوت طاری ہو، دل پر جناب بخل طاری ہو، دل پر جناب بے باکی اور بے حیائی طاری ہو، اس وقت موت نہ آ جائے۔ ہمیں تو اس وقت موت چاہیے جب دل پر رقت طاری ہو، عشق رسول طاری ہو، ایمان کی حلاوت طاری ہو، قرآن کی محبت طاری ہو، اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں دل سرشار ہو، اس وقت ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے نا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کا دل کیسا بدل گیا تھا کہ ان کے سامنے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، ان کے سامنے حضرت حر جو ان کے لیڈر تھے وہ تبدیل ہو کر یہاں آ گئے کہ نہیں، میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر امام حسین کے قدموں پر شہید ہو گئے، مگر پھر بھی وہ یزیدی لشکر، جیسے کہا نا، کسی کو رے کی حکومت کی لالچ تھی تو کسی کو عورتوں کی لالچ تھی تو کسی کو مال کی لالچ تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے، دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور نئی چیز پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب ایک طرف تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اچھا دوسری طرف یہ چونکہ آنکھوں پہ وہ پٹی پڑی ہوئی تھی جی، اب ساتھ ہی ساتھ ان کی بزدلی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ کیسے کہ ایک طرف یہ چند افراد ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر لے کر 22,000 کا لشکر،
भाई ये चंद अगर अफराद हैं उनके मुकाबले के अंदर 1000 उनको पता 2000 ही 3000 किसका था, 22,000। वो जानते थे ना कि हैदर कर्रार का खून है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपना जिगर गोशा फरमाया, और फिर जब अकेले एक एक करके आए तो कितनों को जो है वो तलवार के वार से दुनिया से बाहर भेजा। अच्छा, यहां एक और बड़ा लतीफ पहलू, अक्लमंद मेरा इशारा समझ लेंगे, मैं मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर यहां जब नमाज का वक्त हुआ, 72 थे ना करबला वाले, और वो 21-22 हजार थे। 72 वालों ने अलग जमात करवाई, 21,000 कलमा पढ़ने वाले थे, उनकी जमात अलग हुई, और यहां पर 72 वालों ने अलग जमात कराई। तो जरूरी नहीं कि जहां बड़ी जमात हो वो जमात ठीक हो। जिस इमाम के दिल में इश्क रसूल होगा, इश्क सहाबा और अहले बैत होगा, हमें उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में समझा दिया है। तो कभी बड़ी जमात देख कर ना पीछे चले जाएं, पहले इमाम देख लें कि उसके दिल में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत है कि नहीं। इमाम हुसैन 21,000 का लश्कर अलग नमाज पढ़ रहा था, इमाम हुसैन ने अपनी जमात अलग कराई। उम्मीद है अकलमंदारा इशारा काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात भी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इशारा जिस तरफ था उम्मीद है वो लोगों ने समझ लिया होगा। अच्छा, यहां मैं एक और बात अर्ज करता चलूं कि ये तो हुआ करबला के वाक़े में, जो जिसको आप कहें कि आदाद व शुमार, लेकिन आज भी अगर हुकूमत है 1400 साल गुजरने के बाद, तो वो इमाम हुसैन की है। आज भी दुनिया भर में इमाम हुसैन के चाहने वाले पाए जाते हैं। कुछ मनकबतें अगर करबला वालों की मनकबत पढ़ ली जाए इंशाअल्लाह, उसके अशार सुनते हैं, और फिर इंशाअल्लाह सरे अनवर से शहादत के बाद जो करामतों का ज़ुहूर हुआ, आखिरी वक्त जो अजीम सजदा किया गया, इंशाअल्लाह उस बारे में कुछ मदनी फूल हासिल करेंगे। बाग जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार काए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार काए दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, और इनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयान, इनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयान। आया है तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, और इनके घर में कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं क्या बात है, कदर शाने। अल्लाह करीम आपको और हम सबको मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाएं। जब कभी कदमैन शरीफैन में जाएंगे ना, बाबुल बकी, उसके साथ जो आगे जाकर दरवाज़ा है दाएं हाथ पर, बाबे जिब्राइल, बाबे जिब्राइल वो दरवाज़ा है, ये वो मकाम है जहाँ से जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देते थे, वही लेकर आते। और जब हुजरा आयशा में आना होता, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे में होती, तो पहले इजाज़त तलब करते हैं कि आपके घर में आने की इजाज़त है या नहीं। अब ये आला हज़रत का ये शेर कितना खूबसूरत है, कद्र वाले। ये कौन कद्र वाले हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरिश्तों की फौज लेके शब कद्र में नाजिल होते हैं ना जिब्रील अमीन। तो आला हज़रत लिखते हैं उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। ये वो घराना है जिस घर में आने के लिए जिब्राइल इजाजत ले रहे हैं। दोबारा पढ़ें सुभान अल्लाह। इनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत।
ارے کس شکیفی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا پورا، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو بیان، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلی حضرت کا بڑا ہی خوبصورت کلام، بڑی پیاری منقبت اہل بیت ہے۔ آپ کو انشاءاللہ کچھ مناظر بھی آج ہم نے دکھانے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور، کل ان کا تذکرہ ہوا تھا اہل بیت اطہار کا، اردن میں مقام موتا کے قریب آپ کا مزار ہے، اس جنگ میں آپ شہید ہوئے، اور کس شان سے شہید ہوئے، پہلے ایک بازو شہید، پھر دوسرا بازو شہید ہوا، مگر پھر بھی آپ نے اس لشکر کے علم کو اٹھائے رکھا، اور پھر کتنے زخم آپ نے بتائے تھے، 90 کے قریب آپ کے جسم پر جب آپ کی شہادت ہوئی تو سامنے کی طرف یعنی فرنٹ پر آپ کو زخم آئے، یعنی مردانہ وار لڑے اور ایسی شہادت پائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا وہ مجدہ کہ اس طرح کا خلاصہ ہے کہ میں نے جعفر کو جنت کے اندر پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب وہ عظیم ہستی، ان کے مزار کی آئیے مل کر زیارت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں، مقام موتا، یہ کرک شہر ہے، اور یہاں پر جس خوبصورت عظیم الشان ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چند خوش نصیب صحابہ وہ گزرے ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص مشابہت حاصل تھی۔ امام حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد درجہ مشابہت ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب بھی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے یہ مشابہ تھے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اسما بنت قیس جب پہلے ہی مرحلے میں بادشاہ حبش کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی، آپ اس قافلے میں تشریف لے گئے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں بڑی تکلیفیں تھیں، مکہ پاک میں بڑی اذیتیں دی جا رہی تھی، تو انہیں حبش بھیجا گیا. اب وہاں جب یہ گئے تو کئی لوگ افسردہ ہو گئے. بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر یہ حبش پہنچے. جب اس حبشہ میں نیک دل بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے. جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک تکلیف کا لگاتار مرحلہ ان کے ساتھ رہا. اور پھر سن 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا. اب ذرا سوچیں، 10 سال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارک ملاقات کا موقع ہے. کیا خوشی ہوگی کہ ہم پھر اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں. مگر ایک عاشق اپنے نبی سے ملے، ایک غلام اپنے آقا سے ملے، اسے تو خوشی ہو. مگر یہاں ایک اور عجیب معاملہ تھا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بڑے خوش تھے، اور وہی دن تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے واپس آ رہے تھے، اور یہاں یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا. تو میرے آقا نے جب حضرت جعفر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمانے لگے، آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر کے واپس آنے کی. سبحان اللہ، یہ پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا. اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر مسلمان بھی بڑے خوش، بالخصوص جو مساکین فقراء صحابی تھے وہ تو بڑے خوش تھے، کیونکہ آپ مسکینوں کا خیال رکھتے، ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے، حسن سلوک سے پیش آتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے کہ ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب بڑے فیاض، بڑے مددگار تھے. ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اور اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے. کچھ ہی عرصہ ہوا، 1 سال کمپلیٹ ہوا ہوگا، یہ شاید اس سے بھی کم وقت ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر فرمایا، اور یہ اناؤنسمنٹ کیا، یہ اعلان کیا کہ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے. اگر وہ شہید ہو جائیں تو اب جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کر دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا. اب یہاں بڑی سوچا جائے کیسی اسٹریٹجی تھی، جنگی حکمت عملی بھی تھی، اور شاید ایک اشارہ بھی تھا کہ یہ تینوں صحابہ نے شہید ہونا تھا، کیونکہ میرے آقا نے آگے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہے اپنا امیر بنا لیں. تو یہ تینوں سپہ سالار جو تھے یہ شہید ہوئے. حضرت زید بن حارثہ، کیونکہ یہ کمپیریٹیولی یہ تقابل کے لحاظ سے بڑی عجیب و غریب جنگ تھی، 3000 صحابہ اور سامنے 1 لاکھ رومیوں کا لشکر، اور 1 لاکھ یہاں کے رہنے والے کفار ان کی مدد کے لیے تیار. گویا 200,000 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکا شروع ہوتے ہی شہید ہو گئے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ لشکر کا جو پرچم تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، لڑتے گئے، کسی ظالم نے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید کر دیا. آپ نے اس پرچم اسلام کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا، بایاں ہاتھ بھی شہید کر دیا. آپ نے سینے سے پرچم لگایا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے اور آپ شہید ہو گئے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تفصیلی سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ دوبارہ اس سلسلے کو دیکھنا چاہیں تو dawat-islami.net ویب سائٹ پر جا کر مدنی چینل آرکائیو، یعنی مدنی چینل کے جو پرانے سلسلے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. آپ جا کر سلسلے چاہیں تو ہمارے پرانے بھی دیکھ سکتے ہیں. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، کربلا کے میدان میں جب آپ شہید ہوئے، جس وقت شہید ہوئے سجدے کے عالم میں شہید ہوئے. امام حسین کا وہ سجدہ بھی مجھے اور آپ کو کچھ پیغام دے رہا ہے. اے امام حسین کے چاہنے والوں، آخری وقت بھی وہ سجدہ کریں. اور آج میں اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کا غلام تو کہوں، کیا ہماری نمازوں کی پابندی ہے؟ ہو سکتا ہے آج بہت سارے گھروں میں کھچڑا پک رہا ہوگا، کل تیاری ہو رہی ہوگی، شربت بنایا جائے گا، بہت اچھی بات ہے، ایصال ثواب کے لیے نیاز کرنی چاہیے. مگر کیا حسینی غلام ہونا
اہل بیت کے غلام ہونے کا فقط یہی تقاضا ہے کہ ہم نیاز پکا کے کھا لیں اور بانٹ دیں. کیا کربلا کا وہ سجدہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام نہیں دے رہا کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں؟ آئیے آج اس مبارک رات پکی سچی نیت کر لیں. جتنے ناظرین اس وقت دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم پنجتن پاک کے غلام، ہم امام حسین کے غلام ہیں. انہوں نے کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑا. ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی پرزور نعرہ لگائیں اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں موجود ہیں آپ نعرہ لگا دیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو یہ ہے میسج کربلا کا. اب ایک اور پیسج، جس رات یعنی آج ہی کی رات ہوگی، شب عاشور تھی، دوسرے دن یہ قتل و غارت گری شروع ہوئی. اس رات کیا ہوا تھا کربلا کے خیموں میں؟ ایک طرف کے خیموں میں تلاوت قرآن ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا مگر اپنے رب کو یاد کیا جا رہا تھا، سجدے کیے جا رہے تھے. اور دوسری طرف بھی کچھ خیمے تھے جہاں ناچ گانے ہو رہے تھے، جہاں شراب کی محفلیں ہو رہی تھی، جہاں رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. تھوڑی دیر کے لیے چوٹ کرتے ہوئے پوچھوں گا کہ جب ہماری رات ہوتی ہے، ہمارے کمرے بند ہوتے ہیں، ہمارے ان کمروں کے اندر، ہمارے ان گھروں کے اندر، ہماری ان گیدرنگز کے اندر کیا تلاوت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، یا رات ہماری فلموں میں گزرتی ہے، ڈراموں میں گزرتی ہے، بے حیائیوں میں گزرتی ہے، معاذ اللہ شراب کی محفلوں میں گزرتی ہے؟ اے امام حسین کے غلام کہلانے والوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی یزید کے طریقے پر گزار رہے ہو، یزیدیوں کے نقش قدم پر گزار رہے ہو؟ نہیں، ہمیں تو امام حسین سے محبت ہے نا، تو ہماری تو راتیں بھی عبادت میں گزرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت میں گزریں. کاش تہجد میں اٹھ کر دعاؤں میں گزریں. اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو عشاء پڑھ کر وقت مناسب پر سو جائیں. مگر یہ کون سا انداز ہے کہ ہمارے دن بھی گناہوں میں، ہماری راتیں بھی گناہوں میں. یہ گانے سننا، یہ بے حیا عورتوں سے ناچ گانے دیکھنا، یہ تو یزیدیوں کا طریقہ تھا. کیا ہم یزیدیوں کے طریقے پر زندگی گزاریں گے؟ اگر کل بروز قیامت امام عالی مقام اور ان کے قافلے والوں سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ تمہیں ہمارے کربلا کے سجدے بھی یاد نہ آئے، تمہیں ہماری کربلا کی عبادتیں بھی یاد نہ آئیں، تمہیں ہمارے کربلا کی تلاوت بھی یاد نہ آئی، اور تم نے بھی یزید کے طریقے پر زندگی گزاری شراب پی کر، شراب پینے والا میرا کوئی بھائی ہے تو سوچے کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، یزید کے نہیں. آؤ آج پکی نیت کرو. کربلا کا میدان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے شراب کے قریب بھی نہیں جانا. بے حیا عورتوں سے جو دوستیاں لگاتے ہیں وہ پیغام لے کربلا سے کہ ہم نے نہ محرم عورتوں کے قریب بھی نہیں جانا، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے، نہ ٹیلی فون کے ذریعے ہم نے کسی سے دوستی نہیں رکھنی، ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بے حیائی نہیں کرنی. پھر جو معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے تو جان آخری وقت ہے جان کے، پھر بھی عبادت نہیں چھوڑی. ہم آسائشوں میں رب کی عبادتیں چھوڑے بیٹھے ہیں. آؤ آج شب عاشور ہے، یہ پیغام لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نہ محرم عورتوں سے روابط نہیں رکھیں گے. ہم انشاءاللہ امام حسین کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے امام حسین کا پیغام، یہ ہے کربلا کا پیغام. سر انور کی تو کیا ہی بات ہے، شہید ہو گئے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو. جب سر اقدس ان ظالموں نے نیزے پر اٹھایا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا. جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی. سر انور تلاوت کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ کنز ایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی خو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اسی طرح ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو امام عالی مقام کے سر انور کے ہونٹ ہل رہے تھے. زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا